اور اب میں درخواست کرتا ہوں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پاکستان کے امیر اور ملک کے معروف عالم دین حضرت مولانا محمد طیب طاہر صاحب پنج پیر، آپ ماشاءاللہ ملک کی ایک ممتاز شخصیت ہیں۔ پچھلے دنوں میں افغانستان کا جو سفر تھا اس میں بھی قیام امن کے لیے آپ نے ساتھ سفر کیا۔ میں درخواست کر رہا ہوں، شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا پیر محمد طیب صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا وأکلہم الربا وقد نہوا عنہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا مفتی عثمانی صاحب تقی عثمانی صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بار بار فون کیا اور اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ میں نے جس آیات کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے 4 صفات مذمومہ ذکر کیے ہیں اور ساتھ ساتھ 2 سزائیں ذکر کی، ایک دنیاوی سزا اور ایک اخروی سزا۔ ان 4 صفات مذمومہ میں ایک صفت مذمومہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ظلم، اور دوسرا صفت مذمومہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا اللہ کے راستے سے، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو بند کرنا، اور تیسرا صفت مذمومہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا سود، اور سود کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کو سود سے منع کیا گیا تھا۔ پھر اس کی 2 سزائیں ذکر کی، ایک دنیاوی سزا اور ایک اخروی سزا۔ دنیاوی سزا جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا وہ یہ کہ ان کے لیے جو چیزیں حلال تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ان پر بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک کی ترقی اور کسی قوم کی ترقی تب ہوتی ہے جب ان میں اقتصادی ترقی ہو، اور اقتصادی ترقی تب ہوگی جب سود نہ ہو اس قوم میں۔ اگر کسی قوم میں سود کا کاروبار ہو تو وہ قوم اور وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 اعمال ذکر کیے، اس کی 2 سزائیں۔ پہلی سزا یہ کہ جو جائز چیزیں تھی، حلال چیزیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ بند کر دیے۔ حرام ایک لغوی معنی ہے اور اصطلاحی معنی ہے، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ ادھر لغوی معنی مراد ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جائز چیزیں جو حلال چیزیں تھی وہ ان پہ بند کر دیا۔ رزق اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائش سے پہلے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بنائے، ایک راستہ ہے جائز کا، دوسرا راستہ ہے ناجائز کا۔ رزق وہی حاصل کرنا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جائز راستے کو اختیار کرے بجائے اس کے کہ وہ ناجائز راستے کو اختیار کر دے۔ ناجائز راستہ وہ ان میں سے ایک ہے سود کا کاروبار۔ میں وفاقی شرعی کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر
وہ علماء کرام جو آج اس مسئلے پہ حاضر ہوئے، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ میرے درس میں 50,000 لوگ بیک وقت شریک ہوتے ہیں اور 20 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں میرے شاگرد۔ میری جماعت اشاعت توحید و سنت جو خالص دینی جماعت ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک۔ یہ تھے حضرت مولانا پیر محمد طیب طاہر صاحب پنج پیر، امیر جمعیت اشاعت توحید و سنت پاکستان۔